اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتن کا قول ہے وَإِسْنَانِ بِالْأَلْفِ وَالْجَاءِ، یہ ماتن علیہ رحمہ کی عبارت ہے۔ شارح جامی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کچھ اس انداز سے فرمایا کہ وَقَضَى اثنتان وسنتان، یہاں پر شارح علیہ رحمہ نے اس کی تشریح فرمائی فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ وَإِنْ كَانَتْ مُفْرَدَةً لَكِنَّ صورتها صورت التثنیۃ ومعناها معنی التثنیۃ فألحقت بها۔ یہ جو مصنف شارح علیہ رحمہ نے فرمایا نا وَقَضَى اثنتان، یہ در حقیقت، بلکہ آپ یوں کہ یہاں پر ایک ترکیب سمجھ سکتے ہیں کہ وَقَضَى جو آگے ہے نا سنتان وَقَضَى، تو قضا سے یہ بتایا کہ اثنتان کا جو عطف ہے اثنان پر، یہ مشبہ کا عطف ہے مشبہ بہی پر، اثنان و اثنتان۔ فَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ، یہاں سے شارح علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اثنان اور اثنتان، یہ جو ہے نا یہ تمام مفردات ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ مفردات ہیں۔ بھئی کیوں مفردات ہیں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تثنیہ ہوتے تو ان کا مفرد بھی انہی سے ہوتا، حالانکہ وہ مفرد انہی سے نہیں ہوتا، تو بس اس کو تثنیہ کے ساتھ لاحق کرنا جو ہے درست نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ نے یہ اعتراض سمجھا ہوگا۔ اب دوبارہ یہ اعتراض سمجھیں کہ شارح علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، شارح علیہ رحمہ نے فرمایا فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ، یہ در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اثنان اور اثنتان یہ تمام مفردات ہیں۔ کیوں کہ اگر یہ تثنیہ ہوتے تو ان کا مفرد بھی انہی سے ہوتا، حالانکہ انہی کا مفرد انہی سے نہیں، تو ان کو تثنیہ کے ساتھ لاحق کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اگرچہ باعتبار لفظ مفردات ہیں، ٹھیک ہے نا، آگے جواب دیا شاید انکانت مفرد، اگرچہ یہ مفردات ہیں، یہ جواب دے رہے ہیں، اگرچہ یہ مفردات ہیں لیکن چونکہ ان کی صورت تثنیہ جیسی ہے اور ان کا معنی بھی تثنیہ جیسا ہے، بس اس لیے ان کو تثنیہ کے ساتھ لاحق کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، ان کو کس کے ساتھ لاحق کر دیا؟ تثنیہ کے ساتھ۔ چلیں معنی کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اثنان اور اثنتان یا اثنتان وغیرہ، یہ الفاظ جو ہیں اگرچہ مفردات ہیں لیکن ان کی صورت جو ہے تثنیہ کی صورت ہے، اور ان کا معنی جو ہے تثنیہ کا معنی ہے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ ملاحق کر دیا۔ آگے پھر ایک عبارت مصنف علیہ رحمہ نے فرمائی والجاء، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آگے جو جو شارح ہیں انہوں نے کہا المفتوح ما قبلها نصبا وجرا کما سیجی۔ یہاں سے شارح علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تثنیہ اور اس کے ملحقات معرب ہوتے ہیں حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ، اور جمع مذکر سالم اور اس کے ملاقات بھی معرب ہوتے ہیں حالت نصب اور جر میں، ٹھیک ہے نا، یا کے ساتھ۔ تو پھر ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہوگا؟ جمع کی بات انشاءاللہ آ جائے گی کہ بھئی آپ نے دیکھے نا جمع کا تثنیہ کا اعراب آپ کیا بیان کرتے ہیں کہ بھئی اس کا نصب اور جر یا کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے جو جمع مذکر سالم ہے اس کا بھی اعراب یہی ہے کہ اس کی حالت نصب اور جر یا کے ساتھ ہے۔ تو ان کے درمیان فرق کیا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ فرق ہے. کس طرح کہ جو تسنیہ ہے نا، تسنیہ میں یا کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے اور جمع مذکر سالم میں یا کا ماقبل مکسور ہوتا ہے. اچھا، اس کے جمع المذکر سالم سے اس کے بعد فرمایا والمراد به ما سمیا. یہاں سے اشارے علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ جمع مذکر سالم کا معنی ہے جمع مذکر کی جو جمع سالم ہو، یعنی مذکر کی جو جمع سالم ہو وہ جمع مذکر سالم کا معنی ہے. تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جمع مذکر سالم سے معنی حقیقی مراد لیتے ہیں، یعنی جس کا جو مفرد ہے وہ کیا ہو، مذکر. آپ جمع مذکر سالم سے حقیقی معنی مراد لیتے ہیں، یعنی آپ جمع مذکر سالم سے یہ مراد لیتے ہیں جو مذکر کی جمع ہو، یا پھر آپ اس سے معنی مجازی مراد لیتے ہیں، یعنی وہ معنی مراد لیتے ہیں کہ جو ہے نا اس جمع مذکر سالم سے آپ وہ معنی مراد لیتے ہیں کہ اس کا مفرد جو ہے مذکر نہ ہو بلکہ مؤنث ہو. ٹھیک ہے جی. تو اور اگر آپ اس سے معنی مراد لیتے ہیں دونوں تو یہ بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی حقیقی معنی مراد لیں تب بھی درست نہیں ہے، معنی مجازی مراد لیں تب بھی درست نہیں ہے، اور دونوں مراد لیں تب بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو معنی حقیقی مراد لینے میں کیوں بھائی یہ جو ہے نا درست نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو سنون اور جو اردون ہے نا یہ جمع مذکر سالم سے نکل جائیں گے، کیونکہ سنون کا جو مفرد ہے وہ سنتن آتی ہے، اور اردون کا جو مفرد ہے وہ اردن ہے، اور یہ دونوں مؤنث ہیں. تو جب آپ نے وہاں سے حقیقی معنی مراد لیا تو یہ آٹومیٹک نکل گئے، حالانکہ اردون اور سنون کا جو بھی تو یہی اعراب ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اسے معنی مجازی مراد لیتے ہیں تو پھر مسلمون اسے نکل جائیں گے، کیونکہ مسلمون کا جو مفرد ہے وہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دونوں معنی مراد لیتے ہیں تو پھر یہ جمع بین الحقیقت المجاز ہے جو لازم آئے گا، جو کہ تم باطل درست نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں بھائی ہم جمع مذکر سالم سے حقیقی معنی مراد بھی نہیں لیتے اور مجازی معنی بھی مراد نہیں لیتے، بلکہ ہم عمومی مجاز مراد لیتے ہیں، یعنی ایک ایسا معنی مراد لیتے ہیں کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں اس کے فرد بن جائیں. اور وہ معنی کون سا؟ وہ معنی یہ ہے کہ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے کہ جس کے آخر میں واو اور نون یا اور نون ہو. اب یہ عام ہے کہ چاہے اس کا مفرد مذکر ہو یا مؤنث ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں کیا ہے، اردون بھی شامل، سنون بھی شامل ہو جائے گا، اور جن کہے کہ مسلمون وغیرہ یہ سب داخل ہو جائے گا. اچھا جی، اس کے بعد شارح علیہ رحمہ نے فرمایا ما الحق بہ وہوا. یہاں وہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں. یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وما الحق بہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بعدیں پڑھیں گے. آپ نے یہاں تک یہ جو بات سمجھ لی اب اس کو سمجھ رہے ہیں. کہتے مراد سے جو نام رکھا گیا اصطلاحاً جمع مذکر سالم اور وہ جمع واو اور نون کے ساتھ، تو اس میں داخل ہو جائیں گے سن اور اردون، حالانکہ ان کا واحد جو ہے مذکر نہیں ہے، لیکن جو ہے نا کیا ہے کہ ان کی جمع وا اور نون کے ساتھ ہے. تو ہم کیا مراد لیں گے؟ ہم عموم مجاز مراد لیں گے. اگر ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے عموم مجاز مراد نہ لیں تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو اس لیے یہاں سے ہمیں عمومی مجاز مراد لینا چاہیے. وما الحق بہ سے ایک اور اعتراض ہے، اس کا بھی ہم جواب دے لیتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو آگے فرمایا نا مصنف علیہ رحمٰن نے فرمایا علو، یہ جو ہے نا یہ اس کو جمع میں ذکر کیا ہے، حالانکہ یہ جمع نہیں ہے. کیوں کہ جمع کا مفرد اسی کے لفظ سے ہوتا ہے، لیکن علو کا جو مفرد ہے اسی کے لفظ سے نہیں ہوتا. بس کیا ہونا چاہیے؟ علو جمع ذکر کے ساتھ ملحق کے، لہٰذا ان میں تغایر جو ہے نا کیا ہے کہ پایا گیا. اور جو ہے نا کیا ہے کہ عطف ڈالنا بھی جو ہے نا کہ یہ اعتراض جو ہے نا یہ بعد میں آپ کریں گے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ علو کا عطف جو ہے نا یہ جمع پر درست نہیں ہے. کیوں کہ علو بھی جمع ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف میں تغایر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی تغایر نہیں، کیوں کہ جمع کا عطف ہے جمع پر.
ٹھیک ہے نا جی، جمع کا عطف کیا ہے؟ جمع پر ہے۔ دوبارہ سنیں کہ بھئی اعتراض یہ ہے کہ اولو کا عطف جو ہے یہ جمع پر درست نہیں ہے، کیونکہ اولو بھی جمع ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں تغایر ہوتا ہے، تو لیکن یہاں پر کوئی تغایر نہیں ہے کیونکہ جمع کا عطف جمع پر ہے۔ تو اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اولو جو ہے نا یہ جمع نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جمع کا مفرد اسی کے لفظ سے ہوتا ہے، لیکن اولو کا مفرد اسی کے لفظ سے نہیں ہے، تو بس اولو اور جمع مذکر کے اولو کیا ہوا؟ جمع مذکر کے ساتھ کیا ہوا؟ ملحق ہوا، تو لہذا ان میں تغایر پایا گیا۔ اور جو آپ کو پتہ ہے کہ معطوف علیہ معطوف کا مغایر ہوتا ہے آپس میں، تو یہاں پر جو ہے نا کہ مغایرت پائی گئی، تو لہذا عطف ڈالنا بھی درست ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے پھر فرمایا جمع زو۔ یہاں سے شارح علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے اولو کو اشرون پر مقدم کیا ہے، حالانکہ اشرون کی مناسبت جمع مذکر کے ساتھ، جمع مذکر سالم کے ساتھ جو ہے نا اولو کی بنسبت زیادہ ہے، کیونکہ اشرون کے آخر میں واو اور نون ہیں، اور جمع مذکر سالم کے آخر میں بھی واو اور نون ہوتے ہیں۔ تو پھر مصنف علیہ رحمہ نے اولو کو اشرون پر مقدم کیا، حالانکہ چاہیے کہ اولو کو بعد میں ذکر کرتے۔ یہ اولو ہے نا، اس کو پہلے ذکر کیا، اشرون کو بعد میں ذکر کیا، یعنی یہ ترجیح دی انہوں نے، اور ترجیح جو ہے نا کیا ہے کہ بلا مرجع جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولو کی مناسبت جو ہے نا جمع مذکر کے ساتھ، جمع مذکر سالم کے ساتھ بنسبت اشرون کے زیادہ ہے۔ کیوں؟ جمع مذکر سالم کا بھی مفرد ہوتا ہے، اولو کا بھی مفرد ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ زو ہے، تو اس لیے ماتن نے اولو کو اشرون پر مقدم کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ لا ان لفظ ہی سے، یہ جو لا ان لفظ ہی، یہاں سے ایک شارح اعتراض دینا چاہتے ہیں، اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ بھئی اعتراض یہ ہے لا ان لفظ ہی سے، شارح رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اولو جب جمع ہے زو کی، تو پھر اس کا ذکر جمع کے تحت ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ جمع کا ہو گیا، تو پھر اس کو جمع کے بعد علیحدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات تو یہ ہے نا کہ بھئی جب آپ نے کہا کہ اس کا مفرد ہے، تو پھر اس کا ذکر جمع میں آ گیا، تو اس کو علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمع مذکر سالم کا جو ہے نا کیا ہے کہ مفرد اس کے لفظ سے ہوتا ہے، لیکن اولو کا مفرد اس کے لفظ سے نہیں ہوتا بلکہ غیر لفظ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو جمع مذکر سالم کے بعد ذکر کیا۔ یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جو ہے لا ان لفظ وشرون نظائرها جو اشارت اللہ صلی اللہ سونا، یہاں سے یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کی یہ بات جو ہے ہو گئی تھی۔ یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کل وشرون واخواتها، یہاں سے کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کسی کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ ذرا پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر